الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا۔ اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے وسیع مال دیا اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے نعمتوں کو خوب بچھا دیا، پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، یقیناً وہ تو ہماری آیتوں سے دشمنی رکھتا ہے، جلد ہی اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں گا۔ یہ آیات مبارکہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے۔ مشہور کافر ہے، مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھا اور اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا، اسے بیٹے عطا فرمائے، عزت عطا فرمائی، قوم کے اندر اس کا بڑا نام تھا، اور ان ساری نعمتوں کے باوجود اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی بجائے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، وحیدن، جسے میں نے وحید پیدا کیا۔ وحید کا مطلب یکتا، اکیلا۔ اس کا اپنی قوم کے اندر یہ لقب بھی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اتنا کچھ اسے عطا فرمایا اور اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتا، تو اسے مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے بتاتا ہوں اور میں اسے اس کے انکار اور کفر اور سرکشی کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور یہ ولید بن مغیرہ جسے اتنا کچھ ملا، اس سب کے ملنے کے باوجود اس کی تمنا تھی کہ اسے اور زیادہ ملے، اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اب نہیں، جتنا اسے ملنا تھا مل چکا، اب اس کا زوال شروع ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس کے مال و دولت کے اندر کمی ہونا شروع ہو گئی۔ اب آگے اس کے جرائم کی فہرست بیان کی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یوثر ان هذا الا قول البشر سأصلیہ سقر۔ بے شک اس نے سوچا اور دل میں کوئی بات ٹھہرا لی تو اس پر لعنت ہو۔ اس نے کیسی بات ٹھہرائی؟ پھر اس پر لعنت ہو۔ اس نے کیسی بات ٹھہرائی؟ پھر نظر اٹھا کر دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے جو منقول چلتا آ رہا ہے، یہ آدمی ہی کا کلام ہے، جلد ہی میں اسے دوزخ میں دھساؤں گا۔ یہ ولید بن مغیرہ کے حوالے سے بیان کیا۔ یہ جو ساری آیتیں ہیں کہ اس نے سوچا، دل میں بات ٹھہرائی، پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی، منہ بگاڑا، پیٹھ پھیری، تکبر کیا، یہ بیسیکلی ایک پورا واقعہ ہے جس کا خلاصہ یہاں پر بیان کیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یوں ہے کہ ولید بن مغیرہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت کرتے سنا۔ جب تلاوت کرتے سنا تو اس کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا،
کیونکہ یہ خود بڑا فصیح اللسان تھا، عربی زبان کا بڑا اچھا جاننے والا تھا، اس نے جب قرآن کو سنا تو اس کے دل میں فوراً آیا کہ یہ نہ تو شعر و شاعری ہے، نہ یہ کاہنوں کا کلام ہے، نہ یہ کوئی عام سا کلام ہے، اس میں ایک خاص قسم کی انفرادیت ہے، یہ ایک یونیک کلام ہے، اور اس کلام کی نوعیت بتاتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، خدا کا کلام ہے۔ اب اس کے دل میں جب یہ بات آئی کہ قرآن پاک جو ہے عجیب شیرینی، تازگی اور فوائد اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، اور لوگوں کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی کہ ولید بن مغیرہ پر قرآن کا اثر ہو گیا۔ اب قوم کے جو دوسرے سردار تھے ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اتنا بڑا سردار مسلمان اگر ہو گیا تو یہ تو اس کے پیچھے تو اور بیسیوں سینکڑوں لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو یہ تو سیدھا سیدھا دین اسلام پھیلنے کی بات ہو جائے گی، توحید پھیل جائے گی، شرک جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا۔ تو اب اس کے ساتھ ابو جہل نے مکاری کی۔ ابو جہل اس کے سامنے بڑی مفلسوں والی، غریبوں فقیروں والی صورت بنا کے آ گیا۔ اس نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تیری ایسی شکل کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا بس ہم قوم کو فکر پڑ گئی ہے تمہارے بارے میں کہ ہم پیسے ویسے جمع کریں، کوئی تمہاری مالی مدد کر دیں۔ ولید بن مغیرہ کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا یہ کیا بات کرتے ہو، میں اتنا بڑا سردار، اتنا میرا مال و دولت، تم میری کہاں سے مدد کرو؟ اس نے کہا بھائی ہمارا تو یہی خیال ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے، ان کے دسترخوان سے کوئی بچی ہوئی روٹیاں تجھے بھی مل جائیں گی، تو یہ بس کھانے پینے کے چکر کے اندر تم ان کی طرف جا رہے ہو، تو ہم نے کہا کہ ہم ہی تمہارے لیے پیسوں کا انتظام کر دیتے، ہم ہی تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر دیتے تاکہ تم اپنے باپ دادا کے دین نہ چھوڑو۔ اب کفار مکہ اور اہل عرب ان کے اندر ایک قبائلی غرور اور ایک انانیت والا جو سینس تھا وہ بہت زیادہ تھا، تو ولید بن مغیرہ جب وہ بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں، میں کوئی نہیں اسلام قبول کر رہا، اور میں کوئی نہیں توحید کو قبول کر رہا، میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں، مجھے کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا گیا گزرا ہوں کہ کسی کے پیسوں کی خاطر اور کسی کی جو ہے روٹیوں کی خاطر میں اپنا دین چھوڑ دوں۔ ابو جہل اپنی سازش کے اندر کامیاب ہو گیا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کو بھڑکا کے اس کے جو رگے حمیت ہے اور رگے تعصب ہے اس کو بیدار کیا جائے اور یوں اس کو اسلام سے پھیر دیا جائے، تو وہ پھیرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ اب تم اس کلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام پھر کیا ہے، تم تو کہتے تھے نہ شاعری ہے، نہ کاہن کا کلام ہے، نہ عام سا کلام ہے، بڑا شاندار کلام، اب بولو گے کیا؟ اس نے کہا شاعری تو نہیں ہے، اور کاہنوں کا کلام بھی نہیں، اور عام سا کلام بھی نہیں۔ اب اس کے ذہن میں غور و فکر کے بعد آیا کہ اسے میں جادو قرار دوں، کہ بھئی یہ تو کسی جادوگر کا کلام ہے۔ جادوگر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں میں جدائیاں ڈال دیتا ہے، خاندان میں جو ہے وہ جدائی اور دوری پیدا کر دیتا ہے، فراق پیدا کر دیتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سنا کر لوگوں کو مسلمان کر دیتے ہیں اور لوگ اپنے خاندان سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو جیسے جادوگر لوگوں میں جدائیاں پیدا کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی لوگوں میں جدائیاں پیدا کر رہے قرآن کے ذریعے، تو یہ بھی جادو ہی ہے۔ چنانچہ یہ اب اس کے دل کے اندر بات بیٹھ گئی اور اس نے یہی بات کہہ دی۔ تو یہ وہ بات ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں فرمائی کہ اس نے سوچا، پھر دل کے اندر کوئی بات ٹھہرا لی کہ بھئی میں یہ بولوں گا قرآن کے بارے میں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پہ لعنت ہو، کیسی بات ٹھہرائی؟ پھر اس پہ لعنت ہو، دل میں اس نے کیسی بات ٹھہرائی؟ پھر نظر اٹھا کے دیکھا قوم کی طرف، قوم کے چہروں کی طرف، اور پھر سوچنے کے انداز میں اور نہ ماننے کے انداز میں تیوری چڑھائی، منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر بولا یہ وہی جادو ہے جو منقول ہوتا چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کے حوالے سے بیان فرمائی۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ میں اسے جہنم میں دھسا دوں گا۔ اب وہ کیا ہے جہنم، کیا ہے؟ فرمایا وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 اور تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے، نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، آدمی کی کھال جلا دینے والی ہے، اس پر 19 داروغے ہیں۔ جہنم
نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی، نہ تو اس سے کوئی بچ سکے گا جو جہنم کا مستحق ہے، اسے بچ نہیں سکے گا، جس کا خدا نے فیصلہ کر دیا تو وہ جہنم سے بھاگ نہیں سکے گا، تو نہ یہ کسی کو چھوڑے گی اور نہ یہ بدن پہ کھال باقی رہنے دیتی ہے، اس کی آگ جلا کر کھال کو ختم کر دیتی، پھر نہیں کھال آتی، پھر اسے جلا دیتی، پھر نہیں کھال آتی۔ آدمی کی کھال جلا دینے والی ہے، اور جہنم پر 19 داروغے ہیں۔ جہنم کے جو پہرے دار ہیں وہ 19 ہیں۔ ایک حضرت مالک علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، جہنم کے جو مقرر فرشتے ہیں ان کے جو سردار ہیں ان کا نام حضرت مالک علیہ السلام۔ یہ فرشتے کے لیے بھی علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور 18 ان کے ساتھی، تو یہ 19 فرشتے ہیں جو جہنم کے اوپر داروغے کے طور پہ مقرر کیے گئے۔ اب ان کے حوالے سے جب کفار نے سنا کہ 19 داروغے ہوں گے، اب انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لو جی 19 کی تو خیر ہے، 19 کو تو ہم سنبھال لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس پر اگلی آیت نازل فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اور ہم نے دوزخ کے داروغے فرشتے ہی بنائے، اور ہم نے ان کی یہ گنتی کافروں کی آزمائش کے لیے ہی رکھی، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین ہو جائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ اور کافر کہیں اس عجیب و غریب بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جہنم تو انسان کے لیے نصیحت ہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے دوزخ کے جو داروغے بنائے ہیں یہ فرشتوں کو ہی بنایا ہے، کہ فرشتے ہی اس کے اوپر مقرر ہیں۔ اب اگلی بات فرمائی کہ یہ جو 19 کی تعداد ہے، کہ جہنم کے داروغے 19 ہیں، 19 کی تعداد کیوں رکھی؟ فرمایا کافروں کی آزمائش کے لیے، کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں اس کے اوپر۔ تو کافروں نے وہی کیا، 19 کا مذاق اڑایا۔ ان میں سے ایک نے تو کہا بھائی یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، 1-2 کو تم سنبھال لینا مل جل کے۔ یہ باقاعدہ اس طرح کے جملے کہے گئے، اور جب بندے کے سر پہ بدبختی سوار ہوتی ہے تو پھر وہ ایسا ہی کرتا ہے، اور میں نے ڈرتا جہنم سے، میں نے ڈرتا خدا سے، پھر اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے زمانے کے اندر بھی مسلمان کہلانے والوں کے اوپر غصہ آتا ہے، جب ان کو غصہ آتا ہے، بدبختی سوار ہوتی ہے، وہ اس طرح کی بکواسات کر دیتے ہیں۔ میں نے ڈرتا خدا سے، کیا کر لے گا خدا؟ جہنم میں ڈال دے گا نا، ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ تو ہمارے ہاں جب کلمہ پڑھ کے لوگوں کا یہ حال ہے، اس طرح کے جملے بول کے پکے کافر ہو جاتے ہیں، تو یہ تو پہلے ہی کافر تھے۔ تو انہوں نے بھی اسی اعتبار سے بات کی کہ 19 کو سنبھال لیں گے۔ یہ جو جہنم کے فرشتوں کا مذاق اڑانا ہے، دیکھیں یہاں کس نے یہ مذاق اڑایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ گنتی نہ بنائی مگر امتحان کافروں کے لیے۔ جہنم کی فرشتوں کی گنتی تعداد ہم نے کافروں کے لیے امتحان بنا دی کہ وہ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ آج کیا مسلمان کہلانے والے جہنم کا مذاق نہیں اڑاتے؟ اب غور کیجیے، آج ہمارے معاشرے کے اندر ڈراموں میں، کامیڈی ڈراموں میں، تحریروں کے اندر آج جہنم کا مذاق اڑانے والے موجود ہیں، کہ جناب کوئی بولتا ہے میں تو جہنم میں جاؤں گا کیونکہ سارے فلمی ایکٹر وہاں پر ہوں گے، ساری ایکٹریس وہاں پر ہوں گی، میں جہنم میں جاؤں گا۔ یہ باقاعدہ جملے بولے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے بولتے ہیں کہ بھئی میں تو جہنم کے اندر ہوں گا، جنت والے جب آگ لینے آئیں گے میں نہیں ان کو دوں گا، میں تو جہنم میں جا کے حقہ پیوں گا۔
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کے اندر اتنے سارے لوگوں کو جلائے گا، معاذ اللہ، اتنے سخت جملے کی زبان سے بولنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، لیکن جہنم کا، جہنم کے عذاب کا، جہنم کی آگ کا، جہنم کی سزاؤں کا مذاق اڑانے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ کفار اور دہریے تو اڑاتے ہی اڑاتے ہیں، جو دہری ہیں، ملحد ہیں، خدا کے وجود کے منکر ہیں، دین کے منکر ہیں، مذہب کے منکر ہیں، وہ تو مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن آپ کو معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، ہمارے ملک میں مسلمان کہلانے والے، جن کا نام مسلمانوں والا، جن کے آئی ڈی کارڈ پہ مذہب کے خانے میں مسلمان کا لفظ لکھا ہوا، ٹی وی پہ آتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں اور جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور دیکھ لے قرآن کیا فرما رہا ہے، جہنم کے فرشتوں کی جو گنتی رکھی ہے یہ کافروں کے امتحان کے لیے رکھی ہے۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ جو جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے جو مسلمان کہلا کر اپنے آپ کو جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ خدا کے عذاب کا مذاق اڑانا تو خدا کا مذاق اڑانا ہے۔ خدا کا مذاق اڑا کے بھی بندہ مسلمان ہی اگر رہتا ہے تو پھر مسلمان کے سر پہ کیا سینگ اگتے ہیں کہ بھئی سینگ اگے ہوئے لہذا یہ مسلمان ہے؟ مسلمان ہی وہ ہے جو قرآن کی ہر بات کو مانتا ہے، جو اللہ رسول کی ہر بات کو مانتا ہے، جو دین کی کسی ایسی چیز کا مذاق نہیں اڑاتا۔ مسلمان ہے ہی وہ جملہ ضروریات دین کو دل و جان سے ماننے کا نام، اور کسی ایک کا بھی انکار نہ ہو، مذاق نہ ہو، استہزاء نہ ہو، استخفاف نہ ہو، یہ ایمان ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو اخباروں میں لکھتے ہیں اور جہنم کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، ابھی میں نے کل ہی ایک تحریر پڑھی، ایک بندہ جنت کا مذاق اڑا رہا تھا، تحریر باقاعدہ، بڑا مشہور آدمی، اخباروں میں لکھتا ہے، کالم لکھتا ہے، لیکن جنت کا مذاق اڑایا اس نے۔ آپ غور کریں یہ لوگوں کی حالت کہاں تک پہنچ گئی۔ لبرلزم کے نام پہ، سیکولرزم کے نام پہ، آزادی، روشن خیالی اور ترقی پسندی کے نام پہ اس طرح کی چیزیں بھی کی جا رہی ہیں جو اسلام کے سراسر منافی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگوں کی نہ تحریر پڑھیں، نہ بات سنیں، بلکہ ان کی شکل بھی نہ دیکھیں، ایمان کی بچت اسی کے اندر ہے۔ ایسے لوگوں کی شکل بھی نہ دیکھیں، آپ کے ایمان کی بچت اسی کے اندر ہے۔ اب مزید فرمایا کہ یہ جو جہنم کے فرشتوں کی، داروغوں کی گنتی لکھی ہے، 19 جو بیان کی ہے، یہ اس لیے بیان کی قرآن پاک کے اندر تاکہ وہ جو پچھلی کتابوں والے ہیں ان کو یقین ہو جائے، یہودیوں عیسائیوں کو قرآن کی حقانیت پہ یقین ہو جائے، کیونکہ ان کے دین کے اندر بھی ان کو یہی بیان کیا گیا تھا کہ جہنم کے فرشتے 19 ہیں، تو ان کو یقین ہو جائے۔ اور ان یہودیوں عیسائیوں میں سے جو لوگ اسلام قبول کر چکے، ان میں سے جو ایمان لا چکے، ان کا ایمان اور بڑھ جائے کہ واقعی یار ہم اسلام قبول کیا تھا، اس کی پہلی باتیں بھی سچی تھی اور یہ بات بھی سچی فرمائی گئی۔ اور اس کے ساتھ یہ گنتی بیان کرنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ اہل کتاب اور مسلمان کسی شک میں نہ رہیں، حقانیت ان کے سامنے آ جائے، کسی شک میں نہ رہیں۔ اور اس کے مد مقابل وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ اور کافر یہ کہیں یار اللہ تعالیٰ نے ایسی کیا بات بیان کر دی، 19 فرشتے جہنم میں ہوں گے، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، آئی کانٹ انڈرسٹینڈ۔ یہ جو آج کل کے ہے نا دو جملے اس طرح کے بول کے اور آئی کانٹ بلیو اور آئی ڈونٹ بلیو کے جو ہے اس جملے جھاڑ دیتے ہیں، یہ وہی سٹائل ہے۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یار اللہ تعالیٰ نے کیا اس سے مراد لیا، سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ یوں ہی گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو یہ جو اپنی مرضی سے کفر بکتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں، اور جو اپنی مرضی سے ہدایت اختیار کرتے ہیں خدا ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو قوم ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی یار اللہ تعالیٰ نے کیا مراد رہی ہے، اللہ نے کیوں بیان کر دیا قرآن پاک میں ایسی چیز۔ ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا کی کائنات بڑی وسیع ہے، اللہ کے لشکر بڑے ہیں، فرمایا تمہارے رب کے لشکروں کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خدا نے کیا کیا پیدا کیا ہے نہیں پتا کسی کو۔ پہلے سارے مل جل کے یہ بولتے تھے کہ جناب یہ زمین ہے
یہ سورج چاند ہے اور یہ 8-9 دوسرے سیارے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کہنے لگے نہیں یار، یہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے ہیں یہ، اور یہ ایک کہکشاں ہے، گلیکسی، دیٹس گلیکسی، اور ایک گلیکسی کے اندر 1 بلین سٹارز، 1 ارب ستارے۔ پھر پتہ چلا اوہ، ارے 1 ارب ستارے نہیں اور ایک گلیکسی نہیں، یہ 2 ارب گلیکسیز ہیں، 2 بلین گلیکسیز، اور ہر گلیکسی کے اندر، ہر کہکشاں کے اندر اربوں ستارے ہیں۔ 1 بلین ملٹیپلائی 1 بلین، یا بلینز ملٹیپلائی بلینز equal to uncountable۔ اس قدر خدا نے بڑی کائنات بنائی ہے، اس قدر خدا نے بڑی کائنات بنائی ہے، جراثیم کو کوئی نہیں جانتا تھا، یہ بھی خدا کا لشکر ہے۔ جس پہ چاہتا ہے کینسر کا لشکر بھیج دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے کوئی دوسرا لشکر، ایڈز کا لشکر بھیج دیا، جس پہ چاہا کوئی اور لشکر بھیج دیا۔ تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے تیرے رب کے۔ یہ ہے اللہ عز و جل کی عظمت۔ ہمیں تو آج تک اپنے پورے بدن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مناسبتیں رکھی ہیں اس کا نہیں پتہ۔ ہمارے بدن کے اندر لوہا ہے، نمک ہے، میٹھا ہے، اتنی سی یہ کم ہو جائے تو یہ بیماری، اتنا وہ بڑھ جائے تو وہ بیماری، اتنا وہ کم ہو جائے تو وہ بیماری۔ تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ انسانی بدن میں کتنے خلیے ہیں، خربوں۔ ایک دماغ کے اندر، ایک برین کے اندر سیلز کتنے ہیں؟ اربوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد، بلینز کی تعداد میں۔ تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، تیرے رب کے سوا تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے 19 فرشتوں کے ذریعے پوری جہنم کا سسٹم چلا دے، اور یہ بھی اس کی مرضی ہے، چاہے تو ایک فرشتے سے چلا دے، یہ بھی اس کی مرضی ہے، اس کی قدرت یہ ہے، چاہے تو بغیر کسی ایک فرشتے کے سارا نظام چلا دے۔ خدا کسی کا محتاج تو نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے، جو ممکن ہے خدا کر سکتا ہے۔ جو محالے عقلی نہیں ہے، خدا کی اس کے اوپر قدرت ہے۔ محال عادی ہمارے لیے ہوتی ہے، خدا کے لیے نہیں ہوتی۔ پھر آگے اور بھی محال شرعی کے اعتبار سے تقسیم ہے، لیکن میں اس اعتبار سے بحث نہیں کر رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرتیں ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ خبردار، چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹھ پھیرے، اور صبح کی قسم جب وہ خوب روشن ہو جائے، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، آدمیوں کو ڈرانے والی ہے، اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بڑائی اور جہنم کی خوفناکی کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چاند کی قسم، مجھے رات کی قسم جب وہ جا رہی ہو، مجھے صبح کی قسم جب وہ آ رہی ہو، جب وہ روشن ہو جائے، دوزخ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، لإحدی الکبر، بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، آدمیوں کو ڈرانے والی ہے، اسے جو چاہتا ہے کہ ایمان لا کے جنت کی طرف آگے بڑھ جائے، یا معاذ اللہ کفر کر کے جنت سے پیچھے ہٹ جائے۔ جہنم سب کو ڈرانے والی ہے، سب کے لیے اس کے اندر عبرت ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے مگر دائیں طرف والے۔ ہر بندہ اپنی ہی کرتوتوں میں ہے، ہر بندہ اپنی کرنی اور اپنے اعمال کے اندر ہی گروی رکھا ہوا ہے، جو کیا وہ اسی کے اندر، جو وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے۔ نیک اعمال کیے تو اس کے ساتھ ہے، برے اعمال ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ برے اعمال والا بندہ اپنے اعمال میں گروی ہے مگر دائیں طرف والے جو جنت میں جائیں گے، فی جنات یتساءلون، وہ باغوں میں ہوں گے،
اور باغوں میں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ فرمایا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ۔ فرمایا باغوں میں ہوں گے دائیں طرف والے، وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ وہ دوزخی کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بیہودہ فکر کرنے والوں کی بیہودہ باتیں سوچتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یہ جہنمی اپنی چارج شیٹ خود بیان کریں گے کہ ہم جہنم میں کیوں آئے؟ ہم نمازی نہیں تھے۔ اب غور کر لیجئے، ہم کتنے نمازی، کتنی پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں۔ جہنمیوں سے جنت والے پوچھیں گے یہاں کدھر کیسے؟ وہ کہیں گے نمازی نہیں تھے۔ نمازی ہونا مومن ہونا ہے یہاں پر، کیونکہ نماز ایمان کی سب سے بڑی علامت۔ تو کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے اور اس کے ساتھ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہماری طرف سے بھوکا مرے، ہمارا تو پیٹ بھرا ہوا ہے نا، ہماری طرف سے کوئی بیچارہ کوئی ننگا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، لاچار ہے، بے کس ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، ہوتا رہے، ہماری صحت پہ کیا فرق؟ ہمارے گھر میں اے سی لگا ہوا، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس اچھے کپڑے ہیں، میرے بچے فریش ہیں، وہ روزانہ بہترین قسم کا ناشتہ کرتے ہیں، میں ان کو جناب بکرے کا گوشت کھلاتا ہوں، رنگ برنگی نعمتیں، ان کی شاپنگ، یہ وہ، میرا سب چل رہا ہے، میری طرف سے ساری دنیا مرے، معاذ اللہ۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ مسکین اسے بولتے ہیں جس کے پاس ایک دن کا بھی نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس بیچارہ ایک دن سے بھی محتاج ہے اور وہ بھی سامنے موجود ہے اور اس ظالم کو اس پہ ترس نہیں آ رہا۔ فرمایا جہنم میں جانے کے اسباب میں سے۔ اور اس کے ساتھ اگلی جو بات بیان فرمائی، فرمایا کہ بیہودہ سوچنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیہودہ سوچتے تھے۔ یہاں بیہودہ سوچنے سے مراد ہے کہ کسی نے خدا کا مذاق اڑا دیا تو اس کے ساتھ بیٹھ گئے، کسی نے قیامت کا مذاق اڑا دیا تو اس کے ساتھ بھی انجوائے کر رہے ہیں، کوئی جہنم کا مذاق اڑائے تو اس کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے، کوئی کہتا کوئی نہیں مرنے کے بعد اٹھنا، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے آرام سے۔ یہ ہے بیہودہ سوچیں جو کفر کی صورتیں ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، مرتے کفر پہ موت آ گئی۔ اب جب کفر پہ موت آئی تو اب جہنم کے اندر، اور یہ جن کو کفر پہ موت آئی ہے اور جہنم میں اپنے کفر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے اور بقیہ اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر اور عذاب مسلط ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ شفاعت قیامت کے دن نبی کریں گے، ولی کریں گے، حافظ قرآن کرے گا، شہید کرے گا، حاجی کرے گا، یہ شفاعتیں کریں گے، لیکن کافر کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اوپر بھی جو بے نمازی اور یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کا اصل وہ ہے کہ جو آخر میں جو قیامت کا انکار کرنے والا، کفر کرنے والا، ورنہ ویسے تو گناہ گار کی شفاعت ہوگی۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ گناہ گار کی شفاعت ہوگی، اور یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ سب سے پہلے تو گناہ گار کی ہوگی نا، نیک تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، تو پھنسا تو گناہ گار ہوگا، تو شفاعت تو پہلے اس کی ہو رہی ہے۔ ویسے تو شفاعت کی 10 قسمیں، نیک کی بھی شفاعت ہے، اس کو بے حساب بخشش کے لیے یا اس کو جنت میں جلدی جانے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، لیکن گناہ گار جو ہے وہ بیچارہ تو شفاعت کا زیادہ حقدار ہے، تو اس کی بھی شفاعت ہے۔ حدیث مبارک شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ تو شفاعت گناہ گاروں کے بھی ہے، کافر کی شفاعت نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کافر کی شفاعت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اگر میں گناہ گار ہوں تو میری شفاعت ہوگی گناہ گار کی ہوگی، لیکن میں بھی انہی شفاعت ہونے والوں میں شامل ہوں یا نہیں اس کا نہیں پتہ، لہذا شفاعت کی امید پہ جو گناہ کرے گا وہ بیوقوف ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ کرے کہ شفاعت ہو جانی ہے اور اس کی ہو ہی نہیں، تو یہ تو گیا نا جہنم میں۔ تو لہٰذا
شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا جو ہے وہ بالکل حماقت کا مرتکب ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہیں۔ فرمایا کہ کفار کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو قرآن سے نصیحت کی جاتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور ایسے وہ اچھلتے اور بھاگتے ہیں کہ جیسے شیر کو دیکھ کے گدھا بھاگتا ہے، شیر کو دیکھ کے جیسے گدھا دوڑ لگا دیتا ہے، قرآن سن کے ان کی یہ حالت ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ کلا بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ ان میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں۔ کفار کہتے تھے کہ بھئی ہم تو تب ایمان لائیں گے جب اللہ تعالیٰ آسمان سے ہر بندے کے نام علیحدہ کتاب اتارے اور اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، قرآن میری کتاب ہے، تم ان پر ایمان لے آؤ، تب ہم مانیں گے۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ میں کہ ان میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کھلے ہوئے صحیفے ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسے ایمان دلانا ہے تو اس طرح ہر بندہ ہی مان جائے گا، تو عقل انسانی کہاں گئی، خود بندے کی اپنی سوچ کہاں گئی، اس کا اپنا غور و خوض کر کے ایمان قبول کرنا کہاں ہوا؟ جب اسے آسمان سے کتاب اتر کے اس کو سارا کچھ بتا رہی ہے تو پھر تو وہ مان ہی جائے گا۔ ایمان تو غیب بن دیکھے ماننے کا نام ہے، کہ دیکھا نہیں ہے لیکن نبی کی صداقت پر ایمان ہے، ایمان اس کا نام۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، سن لو بے شک وہ قرآن نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت لے، اور وہ کیا نصیحت مانے مگر جب اللہ چاہے، وہی اللہ ہے ڈرنے کے لائق کہ اس سے ڈرا جائے، اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا، وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے بھی فرما دیا، اپنی شان کے حوالے سے بھی فرما دیا کہ قرآن تو نصیحت ہے، اس کے لیے کوئی اور اوپر سے خط نہیں اترے گا، کوئی اور فرشتہ نہیں آ کے بتائے گا کہ بھئی یہ کتاب اللہ کی ہے مان لو اسے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اتار دی، اس کو پڑھ کے دیکھ لو، یہ خدا کا کلام خود بتاتا ہے، خدا کا کلام ہے، اس میں نصیحتیں بھری ہوئی ہیں، لہذا جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اس سے مزید جو ہے وہ کسی کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ یہ کہاں نصیحت مانیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، مشیت الہی ہوگی تو مانیں گے، لیکن وہ مشیت الہی جو ہے وہ یوں نہیں ہے کہ ان کو مجبور کیا ہوا ہے کہ نہیں مانو، ان کا ماننا نہ ماننا ان کی مرضی پہ چھوڑا ہوا۔ ہاں جب یہ ماننا چاہیں گے تو مشیت الہی اس ایمان کو خلق فرما دے گی، اس قبول کرنے کو خلق فرما دے گی، لیکن جو قصب فعل ہے وہ انہی کو کرنا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ وہ اللہ اس کے لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔